حکومت نے اس کو فائنلائز کیا. سب سے جو شارٹ پیریڈ ہے کسی کانٹریکٹ کا جو آج رہتا ہے وہ 3 سال ہے, سب سے زیادہ تقریباً 25 سال ہے, لیکن جو میجورٹی ان پلانٹس کی ہے, ان 36 پلانٹس کی, وہ تقریباً کوئی ایوریج 15 ایئرز کی ایک لائف ہے ان کی. تو یہ مختلف ادوار کے اندر ان دا فیوچر یہ 3,696 ارب روپے کی سیونگز ہوں گی جو ڈائریکٹ ہمارے کنزیومرز تک جائیں گی. ہم نے جو آپٹیمائز کرنے کی آگے جو ہماری وہ ہے, اس میں ہم ریمیننگ جو آئی پی پیز ہیں ان کے ساتھ بھی یہ سلسلہ جاری ہے, اور ہم ان آئی پی پیز کے اندر بھی انشاءاللہ میوچلی اگریڈ کانٹریکٹس بھی کریں گے. ہمارے کچھ آئی پی پیز سی پیک کے فریم ورک کے اندر ہیں. ہمیں اپنی برادر ملک چائنا کے ساتھ سی پیک کی فریم ورک کے اندر فخر ہے. وہ اس وقت پاکستان کے اندر آ کے انہوں نے انویسٹ کیا جب کوئی اور انویسٹ نہیں کر رہا تھا. اس کو ایک گورنمنٹ فریم ورک کی بھی پروٹیکشن اور ایک انوائرمنٹ حاصل ہے, اور ہم چائنیز اپنے جو پلانٹس ہیں سی پیک کے جو پروجیکٹس ہیں پاور سیکٹر کے اندر, اس کے اندر کنورژن آف کول اور جو ان کا ڈیٹ ہے اس کی ری پروفائلنگ جو آپ سنتے رہتے ہیں میڈیا کے اندر, آپ لکھتے رہتے ہیں, جو کئی مہینوں سے ہم کوشش کر رہے ہیں, اس کی طرف ہم ابھی تک آن ٹریک ہیں اور اس کے ساتھ بات چیت ہماری ہو رہی ہے. اور اس میں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ جو بھی ایڈوانٹیج حاصل ہوگا ہمیں وہ بھی ہم اپنے کنزیومرز کو پاس آن کرائیں گے. ہماری آئی جی سیپ ایک بہت بڑا ایشو ہے. ہم بات کرتے رہتے ہیں اپنے پرانے آئی پی پیز کو کانٹریکٹس کو ریویو کرنے کی. اس سے زیادہ یا اتنا ہی اہم یہ ہے کہ ہم آئندہ بھی بجلی کوئی بھی مہنگی نہ خریدیں, اور آئندہ آج سے 10 سال کے بعد ہمیں کوئی اس بات کے اوپر الزام نہ ٹھہرائے ہمارے اوپر کہ ہم نے مزید مہنگی بجلی خریدنا کنٹینیو کی. تو ہم اپنے ایک ہماری جو نیشنل الیکٹرسٹی پالیسی جو سی سی آئی سے اپرووڈ ہے اس کے مطابق ہم لوگ بڑی کلیئرٹی ہے ہمیں قانون کے اندر کہ ہم لیسٹ کاسٹ بیسس کے علاوہ کوئی بجلی نہیں خرید سکتے. اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور جہاں ہمیں کوئی اسٹریٹجک پروجیکٹس کرنے کی ضرورت ہے وہ بھی اگر لیسٹ کاسٹ یعنی اگر کوئی 2 سینٹ یا 2.5 سینٹ سے زیادہ بجلی کمپیٹیٹو طور پہ نہیں آ رہی, تو اگر ہم نے 4 سینٹ اس کے دیے تو 1 سینٹ کی ایکسٹرا کاسٹ پی ایس ڈی پی کے ذریعے یا حکومت کی فنڈنگ کے ذریعے ہوگی, اور اس کا بوجھ کنزیومر کے اوپر نہیں ہو سکے گا. یہ وہ الیکٹرسٹی پالیسی کا حصہ ہے جس کو منوان تسلیم کر کے امپلیمنٹ کرانا پرائم منسٹر صاحب کی, اس حکومت کا, شہباز شریف صاحب کی ایک بیسک بلیف اور یقین ہے. اور اسی کے ذریعے اب ہم اگلے 10 سال کی پلاننگ کر رہے ہیں کہ کون سی بجلی ہم نے خریدنی ہے, کس قیمت پہ لینی ہے, کمپیٹیٹیو لینی ہے, اور ملک کے کس حصے میں لگے گی, اور کس حصے میں لگے گی کا دار و مدار اس وقت کے آپ کے ٹرانسمیشن نیٹ ورک کے اوپر ہے. یعنی اگر آپ بلوچستان کے اندر ونڈ کوریڈور کے اندر چاغی کی طرف بجلی لگائیں تو اس بجلی کا اگر قیمت کم بھی ہوگی, اس کی ٹرانسمیشن لائن کی اتنی کاسٹ ہوگی کہ وہ مہنگی پڑے گی. تو ٹرانسمیشن اور جنریشن کاسٹ کا دونوں کا ایک دوسرے کے اوپر لیئر آن کر کے آئی جی سیپ کا جو ٹول ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ اگلے 10 سال میں کب کس قسم کی بجلی ڈیمانڈ کے مطابق ملک کے کس حصے میں خریدنی ہے. اور یہ بھی ایک بہت بڑا اصول آگے طے ہونے جا رہا ہے جو ہم پروپوز کریں گے فیڈرل گورنمنٹ کو کہ یہ جو بجلی کی خرید ہے یہ ہر حالت میں کمپیٹیٹیو بیسس کے اوپر ہو, اور حکومت کا سی پی پی اے اس کا خریدار نہ ہو. یعنی حکومت اب سنگل بائر ماڈل سے باہر نکل رہی ہے اس کی اپروول کے بعد. یہ لانگ ٹرم سسٹینیبل بجلی کی قیمتوں کو مستقبل کے اندر نیچے رکھنے اور نیچے کی طرف لے کے جانے کے لیے ایک اہم ترین قدم ہے. یہ وہ چیز ہے جو آپ کو مہنگی بجلی سے ملک کو ہمیشہ کے لیے دور رکھے گا. اور یہ آئی جی سیپ تقریباً بہت سارے سٹیک ہولڈرز کے انپوٹ اور ہیلپ کے بعد یہ آئی جی سیپ تقریباً اب اپنی کنکلوژن کی طرف پہنچ رہا ہے, اور انشاءاللہ ہم اگلے 1 سے 2 ہفتے کے اندر پرائم منسٹر صاحب کے پاس یہ پورا پروپوزل لے کے جائیں گے. ٹرانسمیشن پلاننگ, ایکسپینشن کس طرح ہونی ہے, ٹرانسمیشن کنسٹرینٹس کس طرح ریموو ہوں گے, کیونکہ آج 1 سے 2 روپے فی یونٹ شاید بجلی سستی آپ کو مل سکے,
اگر آج وہ ٹرانسمیشن کنسٹرینٹس نہ ہوں جو اس وقت موجود ہیں، آپ کی ساؤتھ کے اندر سستے پلانٹس کا نارتھ کے اندر لوڈ کی طرف بجلی لے کے نہ آنے کی جو ایک کنسٹرینٹ ہے ہمارے اوپر،